بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ سنو ذرا بات، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14، ٹھیک ہے بھائی جان، صفحہ نمبر ہے 282، کتاب الجمل۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الجمل میں حدیث نمبر 38876 کے تحت ذکر کیا ہے اس سند کے ساتھ۔ حدثنا عمر بن ایوب الموصلی عن جعفر بن برقان عن یزید بن العاصم قال سئل علی عن قتل یوم الصفین قال قتلنا وقتلاہم فی الجنہ۔ مرزا جی کی میت پوچھے گئے علی یوم صفین کے دن کے مقتولین کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ فرمایا قتلنا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں۔ باغی قتل ہو کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیسا مرزا جی پی گئے اس جملے کو؟ وہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بتا دی تھی کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہے۔ مرزا جی پہلا جملہ تو پڑھو۔ پہلا جملہ کیا پوچھے گئے علی کہ ان مقتولین کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہا ہمارے اور ان کے مقتولین سب کون ہیں؟ اہل جنت میں سے۔ مرزا جی اگر یہ روایت صحیح ہے تو اہل صفین سب کے سب حق پر ہیں کیونکہ سب کے سب جنت میں۔ سیدنا علی کا بقول صحیح۔ آگے دیکھیں، وَيُصِيرُ الْأَمْرِ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، اور پھر معاملہ لوٹے گا میرے اور معاویہ کی طرف، پھر معاملہ لوٹے گا میرے اور آگے روایت ختم ہے۔ آگے کسی قسم کے کوئی الفاظ میرے بھائی نہیں۔ سنو ذرا بات، مرزا جی نے بھی یہی معنی کریں۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ اور وہ میں نے اس سے حدیث بتا دی کہ سیدنا علی کا قول مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ ہاں کیا طے ہوگا؟ مفہوم کیا نکلے گا اس سے مرزا جی؟ اس سے یہ مفہوم نکلے گا کہ معاویہ غلطی پر ہے، یا اس سے یہ مفہوم نکلے گا علی غلطی پر ہے؟ نہیں، اس سے قطعاً یہ مفہوم نہیں نکل سکتا۔ اور مرزا جی مسئلہ تمہارا ہے، تم ایک خناس ہو، تم ایک فتنہ ہو، ورنہ یہ دیکھیے گا ذرا بات کو نا، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ راوی یزید بن عاصم جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جملہ بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں امام حافظ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے من طریق ضعیف سند سے، ان کی سیدنا علی سے روایت سند ضعیف ہے، ان کی سیدنا علی سے روایت سند ضعیف ہے۔ اور آگے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 616 میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَصِحَّ رِوَایَتُ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي خِلَافَتِهِ۔ اور یزید بن عاصم کی سیدنا علی سے روایت صحیح نہیں ہے، یزید بن عاصم کی سیدنا علی سے روایت صحیح نہیں ہے، وقد ادرکہ، اور البتہ صرف انہوں نے علی کو پایا ہے، انہوں نے صرف علی کو پایا ہے، سماع حدیث کیا، کچھ سنا نہیں۔ یہ ہے مسئلہ، سند میں انقطاع ہے، سند میں انقطاع۔ لیکن کون ہے ہمارا مخاطب؟ ہم کس کے لیے جواب بتا رہے ہیں؟ ہم یہ اس آدمی کے لیے جواب بتا رہے ہیں جس نے ابتدا کے اندر یہ کہا تھا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ تو تمہیں پتا تھا؟ تم کو ہاں، تم تو للو پنجو نہیں ہو نا، للو ساتھ میں پنجو تو نہیں ہو نا، تم کہو گے نہیں میں وہ للو پنجوام، میں تو وہ ہوں آئیکن۔ نہیں سمجھے؟ آپ تو للو ساتھ میں پنجو نہیں ہو نا،
ٹھیک ہے. اگر آپ للو پنجو نہیں ہو تو آپ جانتے ہو کہ روایت صحیح ہے ضعیف؟ بتایا؟ جو اگر نہیں بتایا تو آپ نے کہا تھا اپنی اس ویڈیو میں, تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی نہیں بتاتے کہ کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں, اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, سلفی یعنی اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. اور تمہارا تو یہ حال نہیں ہوگا نا مرزا جی, تم تو ضعیف کو بتا کے سناؤ گے کسی مجبوری کے تحت, ورنہ روایتی صحیح سناؤ گے. اور مرزا جی کیوں نہیں, تم تو وہ ہو جو ایک جگہ بول چکے ہو بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے عوام تو نہیں ہے, آپ کی بات مانے گی نا. تو آپ تو بخاری مسلم پڑھنے والے تھے نا چوچو, پھر پہنچے مصنف ابن ابی شیبہ تک اور پڑھی روایت ضعیف. للو بنجو تھے نہیں جانتے تھے, تو اس کا مطلب کی نا دھوکے بازی, کیا نا فراڈ, جو خود آپ مرزا جی کہتے ہیں. مرزا جی نے کہا ایک جگہ پہ دیکھو فراڈ کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. تو مرزا جی کی نا جھوٹی وکالت, جب آپ اگر آپ جانتے تھے کہ روایت ضعیف ہے تو آپ نے فراڈ کیا ضعیف روایت سنا کے, اور اگر آپ نہیں جانتے تھے للو پنجو.